سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ خالق اور مخلوق کا جو ایک تعلق ہے، جو اللہ کے بندے کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، وہ فطری تعلق ہے کہ فطری طور پر بندہ اپنے مالک کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک ماں اور بچے کا تعلق ہے کہ بچہ اپنی ماں کی طرف فطری طور پر مائل ہوتا ہے، ماں سے محبت کرتا ہے۔ بچے کے دل سے ماں کی ممتا، ماں کی محبت، ماں کی کشش چھینی نہیں جا سکتی۔ بالکل ایسے ہی مخلوق کے دل سے خالق کا جو تصور ہے وہ نکالا نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے خالق سے دور بھاگ جاتا ہے، خالق کے در پہ نہیں آتا، خالق سے مانگتا نہیں ہے، وہ بندہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ اور خوش بخت بندہ وہ ہے، خوش نصیب بندہ وہ ہے کہ جو اپنے اس تعلق کو، جو خالق اور مخلوق کا تعلق ہے، جو ایک فطری آپس میں ایک جوڑ اور ایک تعلق قائم ہو چکا ہے، اس فطری تعلق کو جو قائم رکھتا ہے، اس فطری تعلق کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے، اس تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خالق کے در پہ آتا ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہے، اپنے اللہ سے مانگتا ہے۔ جب انسان اپنے اللہ سے مانگتا ہے پھر اللہ اسے عطا کرتے ہیں، اور کیسا ہی اللہ رحیم اور کریم ہے، اور کیسی وہ ذات سخی اور سخاوت کرنے والی ہے کہ اس نے اپنے بندے کو دیا اور بہت دیا، اور مانگنے کا حکم بھی دیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ مانگنا کب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں یہ بتا دیا کہ مجھ سے مانگو اور اس وقت مانگو، مجھ سے مانگو اور اس حالت میں مانگو، مجھ سے مانگو اور ایسے ایسے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مانگنے کا حکم بھی دیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ بندے مانگنا کب ہے، یہ بھی بتا دیا کہ بندے مانگنا کیسے ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ بندے مانگنا کس حالت میں ہے اور کس کیفیت میں ہے۔ جب انسان پورے طریقے سے آداب دعا کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، جب آداب پورے ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے، لیکن کچھ ایسی حالتیں ہیں، کچھ ایسے اوقات ہیں کہ جن اوقات میں، جن وقتوں میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعا کو زیادہ قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا وقت اور پہلا لحظہ اور لمحہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعا کو بہت زیادہ قبول کرتے ہیں، وہ وقت کیا ہے، وہ لمحہ کیا ہے؟ وہ لمحہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کر دے، انسان اللہ کے سامنے جھک جائے۔ جب انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے پھر اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ بندہ اللہ کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے جب جھک جاتا ہے، اپنی پیشانی زمین پہ لگا دیتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، بالکل عاجزی اور انکساری کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کو عاجزی، اللہ کو انکساری بڑی پسند ہے۔ جب انسان عاجزی کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے، انکساری کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے، سجدہ ریز ہو کر پیشانی اللہ کے سامنے جھکا کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کو اپنے بندے کی عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں یہ خبر دے دی ہے کہ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سجدے ہیں، سجدوں میں اللہ سے مانگا کرو، سجدوں میں دعائیں کیا کرو، سجدوں میں دعاؤں کی کوشش کیا کرو، زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو، کیونکہ سجدے کے اندر دعا کا قبول ہونا یہ بہت ہی زیادہ لائق ہے کہ اللہ سجدے کے اندر دعا کو قبول فرما لے، یعنی قبولیت کے زیادہ لائق ہے کہ دعا سجدے میں جو کی گئی ہے وہ اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے پر چلی جاتی ہے۔ اس لیے سجدے کے اندر انسان کو اللہ بڑا ہی جو ہے وہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ سجدے کی حالت میں مجھ سے مانگ رہا ہے۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سجدے کی کیفیت ایسی ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد فاکثر الدعاء۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، یعنی اللہ کے قریب ہونے کی جو حالت ہے، جو وقت ہے، جو کیفیت ہے، وہ سجدے کی کیفیت ہے۔ سجدہ ریز ہونے والا بندہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور فرمایا جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پھر تم زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرو، اس حالت میں اللہ سے دعا کرو۔ بس اللہ کے سامنے آ کے جھکو تو صحیح، اللہ کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو تو صحیح، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن آج ہم ہیں، دعا تو دور کی بات ہے، ہم سجدے سے بھاگ رہے ہیں، دعا تو دور کی بات ہے، ہم 5 وقت کی فرض نمازوں میں جو سجدے ہیں وہ ادا نہیں کرتے، سجدہ شکر تو دور کی بات ہے، ہم 5 وقت کی نمازوں کے سجدے ادا نہیں کر رہے۔ وہ کیفیت، وہ حالت جو اللہ کو بڑی پسند ہے، وہ کیفیت اور وہ حالت جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، وہ کیفیت اور وہ حالت جو اللہ کے انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، ہم اس حالت سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم جھکتے تو نہیں اللہ کے سامنے اور در در پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے آ کے جھک کے اللہ سے نہیں مانگتے، در در پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ وہ خالق و مالک جو انسان کو بڑا ہی پیار کرتا ہے، جو بڑا ہی رحمان ہے، جو بڑا ہی رحیم ہے، وہ تو کہتا ہے تم آؤ اور سجدے میں گر کے مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ کہ انسان جب ایک سجدہ کر لے جس کو ہم گراں سمجھتے ہیں، جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے، جس کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا، جس کے لیے ہمیں مشقت ہوتی ہے، جس کے لیے ہمارے کاروبار میں، ہماری دکان میں، ہماری تجارت میں خلل آتا ہے، وہ ایک سجدہ انسان کو ہزاروں سجدوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے، بے پرواہ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب کہ جب انسان اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، اپنے مشغولیات کو چھوڑ کے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے جب اللہ کے در پہ آ کے جھکتا ہے، اللہ اس کی تمام مشغولیات کو، تمام مصروفیات کو، تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو اللہ پورا فرما دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے در پہ سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر مانگتا نہیں ہے، دنیا کے سارے کام کر رہا ہے، پھر اللہ اسے ایسا پھنساتے ہیں، پھر وہ بندہ ایسا پھنس جاتا ہے، وہ ایسا پریشان حال ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تو جھکتا پھرتا ہے، خالق کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو خالق کے سامنے جھکے اور جھک کر مانگے، پھر اللہ تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ اور سجدے کی کیفیت اور وہ حالت ہے جس میں اللہ اپنے بندے کی دعا کو زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ اور نمبر 2، وہ حالت اور وہ وقت جس میں اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، وہ ہے رات کا آخری پہر، یعنی جب مغرب کے وقت سورج غروب ہو جاتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے تک رات کے 3 حصے کر لیے جائیں، تو 3 حصوں میں سے جو آخری حصہ ہے، اس آخری حصے میں جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، اپنے خالق کے سامنے آتا ہے، خالق سے مانگتا ہے، پھر خالق اس آخری حصے میں اپنے بندے کو عطا کرتے ہیں، نوازتے ہیں، اور وہ آخری حصہ ایسا حصہ ہے، وہ قبولیت کا حصہ ہے، اور وہ آخری حصہ ایسا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور آ کے اپنے بندوں کو خود مخاطب فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له۔ اللہ آسمان دنیا پہ ہر رات آتے ہیں، لیکن رات کے آخری پہر میں آتے ہیں۔ جب رات کے آخری تہائی حصے میں، آخری پہر میں جب اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، آ میرے بندے، آ مجھ سے مانگ۔ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے آ کے سوال کرے میں اس کے سوال کا جواب دوں، میں اسے عطا کروں، میں اسے نعمتوں سے نوازوں؟ اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو آئے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دینے والا ہوں۔
انسان بڑا مایوس ہو جاتا ہے، بڑے گناہ کر لیے ہیں، بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، پتہ نہیں معافی ملنی ہے کہ نہیں ملنی، پتہ نہیں اللہ نے بخشنا ہے کہ نہیں بخشنا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ سے امید لگا لو۔ مایوسیت جو ہے وہ انسان کو شیطان کے رستے پہ چلا دیتی ہے، اللہ سے امید لگا لو، اللہ کے در پہ آ جاؤ، رات کی آخری پہر اٹھ کے اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ اس وقت خود اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑاؤ، وہ رات کا آخری پہر جس میں اللہ خود بلاتے ہیں، لیکن مومن بندے اس وقت اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے بستروں سے اپنے پہلوؤں کو جدا کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے وصف کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں بیان فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم۔ اللہ رب العزت نے ان کا وصف بیان کیا کہ وہ جو میرے مومن بندے ہیں، رات کے وقت ان کے پہلو، ان کے وجود، ان کے جسم بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے امید بھی لگاتے ہیں، اللہ کا ڈر بھی دل میں ہوتا ہے اور ڈرتے بھی ہیں، امید بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں ضرور داخل کرے گا، اللہ کی جہنم سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ اپنے ان بندوں کو بخشش سے نواز دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ آ کے اپنے رب کے سامنے کہے کہ مدت ہو گئی گناہ کرتے ہوئے، شرم آتی ہے دعا کرتے ہوئے، اللہ تیری اس شرم کی لاج رکھ لیں گے، اللہ تیری اس ندامت کی لاج رکھ لیں گے، اللہ تیرے الفاظ کی لاج رکھ لیں گے، تو جو اٹھ کے بستر کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے وضو کر کے کھڑا ہوا ہے، اللہ تیری اس عمل کی لاج رکھ لیں گے، اللہ تیرے گناہوں پر معافی کا کلم پھیر دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اٹھ کے آئیں، بستر سے اٹھ کے اللہ کے در تک پہنچیں۔ آج ہم بستر سے اٹھ کر مسجد تک تو نہیں جا سکتے کہ بستر سے اٹھ کر مسجد تک تو جا نہ سکا، لیکن قبر سے اٹھ کر سیدھا جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ کیسی خواہش ہے کہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر، اللہ کے بتائے ہوئے اوقات پر ہم اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوتے، اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہتے، اللہ کے سامنے جا کے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، پھر اللہ جو ہے اپنے اس بندے کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ جو اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس وقت پہنچتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آنکھیں اشکبار سہی، آنکھیں اشکبار سہی، دل یہ گناہگار سہی، یا اللہ ہوں تو تیرا بندہ اگرچہ گناہگار سہی۔ انسان جب اپنے مالک کے سامنے آ کے کہے کہ اللہ میری آنکھیں بھی بہہ رہی ہیں، میرا دل بھی گناہ سے لت پت ہے، اور میں ہوں تو تیرا بندہ اگرچہ میں نے گناہ کیے ہیں، میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں تیرے سامنے واپس آ گیا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب انسان اس کیفیت کے ساتھ رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے آ جاتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ نمبر 3، وہ کون سا وقت ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندے کی دعا کو زیادہ قبول فرماتے ہیں، اور وہ وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، درمیانی وقت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دعا ہے وہ اذان اور اقامت کے درمیان رد نہیں کی جاتی۔ لیکن آج ہم اپنے اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، آج ہم اپنے اس اہم وقت کو، اپنی اس اہم گھڑی کو، جو یہ اہم لمحہ اور لحظہ ہے، اس کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ ہم اذان اور اقامت کے درمیانی جو اوقات ہیں، جو درمیانی وقت ہے، ہم اس کو باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں ضائع کر دیتے ہیں، ہم اس وقت کو اپنے موبائل پہ ضائع کر دیتے ہیں، ہم اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن دعا نہیں کرتے، حالانکہ یہ ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے، ہم جب اذان ہو ہم اذان کے وقت مسجد میں پہنچیں، تاکہ نماز سے پہلے جو وقت ہے اس وقت میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں، اس وقت میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا اور رحمتوں کا اور نعمتوں کا جو ہے وہ بندہ حقدار بن سکے۔ اس لیے ہمیں وقت سے مسجد میں آنا چاہیے، نماز سے پہلے پہنچ کر اس وقت کو فائدہ مند بنانا چاہیے اور اس وقت میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں اللہ اپنے بندے کی دعا کو سنتے ہیں۔ اور چوتھا وقت وہ ہے لیلۃ القدر کی رات۔ لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے میں
جو 5 طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں سے ایک رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس لیے ہمیں 5 راتوں کی تمام جو 5 راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے ان 5 کی 5 راتوں کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ کسی نہ کسی دن بھی لیلۃ القدر ہوگی، وہ آپ کی قبول ہو جائے گی، آپ کی اس رات میں کی ہوئی دعاؤں کو اللہ قبولیت سے نواز دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 5 کی 5 راتوں کی عبادت کریں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ دعا کرنا اللہم انی اسألک العفو، یہ دعا کرنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا ہی رحیم و کریم ہے، اے اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ سے معافی مانگنا، جب اللہ کے نبی نے خود اس رات میں معافی مانگنے کا حکم دیا ہے، عافیت کا سوال کرنے کا حکم دیا ہے، جب انسان اس رات میں اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ اپنے بندے کی معافی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور 5واں وقت کہ جس وقت میں اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں وہ ہے کہ انسان جب دیکھے کہ مرغ بول رہا ہے، مرغے کی آواز آئے تو اس وقت بھی اللہ سے سوال کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی حدیث میں ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم صیاح الدیکۃ، جب تم مرغے کی آواز سنو، جب مرغا بول رہا ہو تم اس کی آواز سنو تو فاسألوا اللہ من فضلی، تو اس وقت پھر اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ فإنہا رأت ملکا، کیونکہ جب مرغا بولتا ہے تو اس نے فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے، وہ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے، تم پھر اس وقت اللہ کے فضل کا سوال کرو، اللہ سے مانگو، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحَمِيرِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا، جب تم گدھے کی آواز کو سنو کہ گدھا ہینک رہا ہے، گدھا ہینک رہا ہے، تو پھر تم اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے، تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، کہ جن کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ تو وقت تھے، یہ تو اوقات تھے، لیکن کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو والد ہے، والد کی اپنی اولاد کے حق میں، والدین کی اپنی اولاد کے لیے کی ہوئی دعا کو اللہ شرف قبولیت سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد لولدہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہو کے رہتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک دعا اس بندے کی ہے جو مظلوم ہے، اور دوسری دعا اس بندے کی ہے جو مسافر ہے، اور تیسری دعا اس بندے کی ہے جو والد ہے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ والد جس قدر اخلاص کے ساتھ، جس قدر مخلص ہو کے اپنے بندے کے لیے دعا کرے گا، اپنے بچے کے لیے دعا کرے گا، اس قدر اخلاص کے ساتھ کوئی اور دعا نہیں کر سکتا۔ والد کے اندر اپنے بیٹے کے لیے سب سے بڑھ کر اخلاص ہوتا ہے، اور اس اخلاص کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، والدین اپنے فرما بردار بیٹوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جو والدین کا فرما بردار ہے وہ اللہ کو بھی بڑا پسند ہے، پھر اللہ اس فرما بردار بیٹے کے بارے میں والد کی ہوئی دعا کو قبولیت سے نوازتے ہیں۔ بالکل اس کے برعکس جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کو دھتکار دیتا ہے، والدین کو مارتا پیٹتا ہے، والدین کو گالیاں دیتا ہے، والدین کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کے خلاف کی ہوئی والدین کی بد دعا بھی اسی طرح قبول ہوتی ہے جس طرح دعا قبول ہو جاتی ہے۔
اس لیے والدین کی نافرمانی نہ کیا کرو، والدین کی فرما برداری کیا کرو۔ اگر والدین نے تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تمہارے لیے بد دعا کر دی تو اللہ اسے بھی قبول فرما لیں گے اور تمہارے لیے پھٹکار ہو جائے گی۔ اللہ کا ولی جریج، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کا ولی جریج اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بڑا ولی ہے، اس کی ولایت کے، اس کی نیکی کے، اس کے تقوی کے، اس کی سیرت کے اور اس کی عبادت گزاری کے چرچے عام ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں اللہ کا ولی ہے، اس کے عبادت خانے میں 24 گھنٹے وہ عبادت کرتا رہتا ہے، لیکن اس ولی کو بھی ماں کی بد دعا لگی۔ جب ماں نے بد دعا دے دی تو وہ ولی بھی ماں کی بد دعا سے بچ نہیں سکا۔ ماں آئی، دروازے پہ دستک دی، یہ ولی، یہ جریج، یہ نماز پڑھ رہا ہے، کہتا ہے اللہ ایک طرف تیری عبادت ہے، ایک طرف ماں ہے، کیا کروں؟ ماں نے دستک دی، پھر دروازہ نہیں کھولا، کہتا ہے اللہ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف تو ہے، کیا کروں؟ پھر ماں نے دستک دی، دروازہ نہیں کھولا۔ ماں نے اس رویے کی وجہ سے اس ولی کو، جریج کو بد دعا دے دی اور اس کو وہ بد دعا لگی۔ ماں نے کیا کہا؟ اللہم لا یموت جریج حتی ینظر بمیامیس۔ جریج کی ماں نے یہ بد دعا دی، یا اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی فاحشہ اور بدکارہ اور فاجرہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اور ماں کی بد دعا لگی۔ پھر جریج جو اللہ کا ولی تھا، ایک عورت نے، بدکارہ عورت نے تہمت اور الزام لگا دیا کہ میرے ساتھ بدکاری کرنے والا جریج ہے۔ لوگوں نے جو ہے وہ غصے میں آ کر کہ یہ کتنا بڑا ولی ہے اور اس نے ایسا کام کر دیا، جا کے جریج کو مارا، پیٹا، اس کے عبادت خانے کو گرا دیا اور جریج کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے آئے اور وہ بدکارہ عورت جس نے الزام لگایا وہ جریج کے روبرو ہو گئی۔ جریج نے پھر اس عورت کو دیکھا اور اس سے پوچھا اور اس کے سامنے پھر اس کی کرامت بھی ظاہر ہوئی کہ وہ بچہ اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا جو زنا کا بچہ تھا۔ اس بچے نے بول کے بتایا کہ وہ جریج کا بچہ نہیں ہے، وہ فلاں چرواہے کا بچہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے، اس کرامت سے پہلے، اس جریج کے ساتھ جو ہوا، جو اس کے عبادت خانے کو گرایا گیا اور جو اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ مارا پیٹا گیا اور فاحشہ عورت کا اسے چہرہ دیکھنا پڑا، یہ اس جریج کو اس کی ماں کی بد دعا لگ گئی تھی۔ تو جس طرح ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس طرح ماں باپ کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے۔ انسان کو اپنی ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے، در در پہ جا کے دعائیں کروانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے گھر میں مستجاب الدعوات بیٹھے ہیں، تمہارے گھر میں ایسی ہستیاں بیٹھی ہیں کہ جن کی دعا تمہارے حق میں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ صبح گھر سے نکلو، اپنے باپ سے دعا کروا کے نکلو، صبح گھر سے نکلو، اپنی ماں سے دعا کروا کے نکلو۔ جب کوئی مشکل آئے اپنی ماں کو کہو ماں جی دعا کر دیں، اماں جان اس مسئلے میں پھنس گیا ہوں، میرے لیے مشکل آ گئی ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ کو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے مستجاب الدعوات ہیں، ان کے اندر آپ کے لیے جتنا اخلاص ہے کائنات میں کسی اور کے لیے نہیں ہے، کائنات میں کسی اور کے پاس اتنا اخلاص نہیں ہے۔ وہ ماں باپ آپ کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کریں گے۔ آپ اپنے ماں باپ کے سامنے آ کے دعا کروائیں۔ اور مسافر کی دعا، جیسا کہ حدیث میں ذکر کر چکا ہوں کہ دعوت المسافر، مسافر کی دعا کے بارے میں کوئی شک نہیں، اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور مظلوم کی دعا، مظلوم کی جو بد دعا ہے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ دعوت المظلوم، مظلوم جب بد دعا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو بہت سی نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ اے معاذ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی آہ سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہاں سے وہ بد دعا کرتا ہے، اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ جو ظالم ہے، یہ جو جابر ہے، جو مظلوم پر ظلم کر رہا ہے، جو مظلوم کو مار رہا ہے، جو مظلوم کو پیٹ رہا ہے، بڑا متکبر ہے، بڑا طاقتور بنتا ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے، پھر یہ ایسی پھٹکار کا شکار ہوتا ہے کہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ مظلوم کی ایک بد دعا کی وجہ سے ظالم کے سارے ظلم ختم ہو جاتے ہیں، ظالم کی ساری اکڑ ٹوٹ جاتی ہے، ظالم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اولاد کی دعا اپنے والدین کے حق میں یہ بھی قبول ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی اولاد کی نیک تربیت کرتا ہے،
اس کو صالح بناتا ہے، اس کو نیک بناتا ہے۔ انسان اپنی اولاد کو بینک بیلنس تو دے دے، بنگلے تو بنا کے دے دے، گاڑیاں تو دے دے اور طرح طرح کی نعمتیں تو دے دے، اپنے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے اولاد کو خوشحال زندگی مہیا کر کے چلا جائے، لیکن نیک نہ بنائے، صالح نہ بنائے، ان کو نیکی اور تقوی کی وصیت نہ کرے، نصیحت نہ کرے، ان کو 5 وقت کا نمازی نہ بنائے، چاہے ساری دنیا کی دولت دے کے چلا جائے، وہ اولاد اپنے والدین کو فائدہ نہیں دے گی۔ کون سی اولاد فائدہ دیتی ہے؟ کون سی اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے؟ وہ اولاد ہے جس کی تربیت نیکی اور تقوی پر کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من 3 الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کوئی تقوی والا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو اب اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ لیکن 3 ایسے کام ہیں، 3 ایسے ذریعے ہیں جس کی وجہ سے اس کی نیکی اس کو پہنچتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ ایک وہ کام جو صدقہ جاریہ ہے، جو ایسا صدقہ جو اس نے کیا تھا وہ جاری ہے اور جاری رہنے والا صدقہ تھا۔ مثال کے طور پہ اس نے کسی جگہ پانی کا انتظام کر دیا، اس کے جانے کے بعد جو بندہ وہاں سے پانی پیتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اس نے اللہ کا گھر بنا دیا، جو بندہ نماز پڑھتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اس نے کسی جگہ سائے کا انتظام کر دیا، جو بندہ سایہ حاصل کرتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی یہ وہ صدقہ ہے جو جاری رہے گا، اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور دوسرا بندہ وہ کہ جس کا علم لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے، اس نے کتابیں لکھی، اس نے لوگوں کو پڑھایا اور علم نافع، دین نبوی علم اور شرعی علم اور دین کا علم لوگوں کو سکھایا۔ اس کے شاگرد بھی ہیں، اس سے سننے والے بھی ہیں، اس کے سامعین جو زندہ ہیں، جو اس سے علم حاصل کر چکے ہیں، جب تک وہ اس سے حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرتے رہیں گے، اس سے سیکھے ہوئے علم پر عمل کرتے رہیں گے، اس کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے جو علم نافع ہے وہ لوگوں کو سکھانا چاہیے، لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ ایک بات علم کی بتائی ہوئی، جس نے آپ سے سنی اور اس بندے نے آپ سے سنی ہوئی علم کی بات، دین کی بات، شریعت کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بھی مرنے کے بعد انسان کو اجر ملتا رہتا ہے۔ تیسرا عمل جو انسان کے لیے جاری رہتا ہے وہ ہے والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو انسان کے لیے دعا کرتی ہے۔ جب نیک اولاد ہے، آپ نے نیکی پر اس کی تربیت کی ہے، آپ نے اسے نیک بنایا ہے، آپ نے دنیا کی دولت کی تو پرواہ نہیں کی، آپ نے دنیا کے مال کی تو پرواہ نہیں کی، آپ نے اس کو نیک بنا دیا، 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دیا، آپ نے اسے دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا۔ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کی اولاد آپ کے حق میں مستجاب الدعوات ہے، جب آپ کے لیے وہ دعا کرے گی اللہ اس دعا کو رنگ لگا دیں گے، اللہ اس دعا کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے تمہارے عذاب میں، تمہاری سزا میں تخفیف کر دیں گے، یا پھر اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے۔ اس دعا کے پیش نظر آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اللہ اس دعا کو بھی شرف قبولیت سے نواز دیں گے، کیونکہ اولاد جب فرما بردار ہوگی، جب نیک اور صالح ہوگی، پھر اس کے دل میں بھی اپنے والدین کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے بڑا ہی پیار اور محبت اور خلوص ہوگا۔ پھر وہ اپنے والدین کے لیے گڑ گڑا کر خلوص سے دعا کرے گی تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ تو یہ وہ بندے ہیں کہ جن کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو حرام خور ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، حرام کھانا چھوڑ دو اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں گے۔ جو بندہ حرام خور ہے، حرام کی کمائی کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، حرام کھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، اللہ پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے آگے چل کر فرمایا، ایک آدمی کا آپ نے تذکرہ کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، وہ آدمی جو ہے وہ لمبا سفر کر کے جاتا ہے،
پراگندہ بال ہو جاتے ہیں، بری حالت ہو جاتی ہے، سفر کی تھکان ہے، لیکن جب جاتا ہے پھر اللہ کے سامنے یمد یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اللہ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کا کھانا بھی حرام کا تھا، اس بندے کا پینا بھی حرام کا تھا، اس کا لباس بھی حرام کا تھا، اس کی جو پرورش ہوئی ہے، جس چیز کے ساتھ وہ پلا بڑا ہے، جو کھا کے وہ بڑا ہوا ہے، وہ بھی حرام کا مال تھا۔ تو ایسے بندے کی دعا پھر اللہ کیسے قبول کرے؟ تو دعائیں قبول کروانے کے لیے ہمیں حلال رزق کو لازم پکڑنا ہوگا۔ جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور آخری بات کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعا کو قبول ضرور کرتے ہیں، جو شرائط اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے، اگرچہ وہ قبولیت کے 3 درجے ہیں، 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا بندہ جب اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں جب تک کہ اس دعا کے اندر گناہ کی بات نہ ہو، اس دعا کے اندر قطع رحمی نہ ہو، تو 3 طریقوں سے وہ قبولیت کے درجے پر پہنچتی ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے اما ان یعجل لہ دعوتہ، اللہ جلد ہی اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، جو وہ مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وَإِمَّا أَن يُؤَخِّرَهَا لہو فی الآخرہ، اللہ اس بندے کی دعا کو دنیا میں تو قبول نہیں کرتے لیکن آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، کل قیامت کے دن اس دعا کا اس کو اجر ملے گا، اگرچہ دنیا میں قبول نہیں ہوئی آخرت میں اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور تیسرا طریقہ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر اسے دنیا کے اندر وہ دعا اس کی قبول نہ ہو اور آخرت میں بھی اس کو اجر نہ ملے تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وَإِمَّا أَن يُصْرَفَ عَنْهُ السُّوءُ مثلها، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کو اس دعا کی وجہ سے اس دعا کے مثل اس سے برائی کو دور کر دیا جاتا ہے، مصیبت کو دور کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو دعا کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے جو مصیبت اس پر آنے والی تھی، جو آزمائش آنے والی تھی، جو اس پر جو ہے وہ تکلیف اور دکھ اور درد آنے والا تھا، اللہ اس درد کو اس دعا کے مثل جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں۔ جب صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی نے یہ بات ذکر کی تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی پھر تو ہم اور زیادہ اللہ سے دعائیں کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ بھی اور زیادہ دے گا، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر ایک کو دینے والا ہے اور ہر چیز دینے والا ہے اور ہر وقت دینے والا ہے اور ہر ایک کی سننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔